قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً آج کا یہ وقت کئی حوالے سے بڑا قیمتی ہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہے اور دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ روزانہ روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ خواہ وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، اللہ جل جلالہ جمعہ کے دن بھی اپنے بندوں کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ وقت کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، ایک خطبے کے بعد اور دوسرے خطبے سے پہلے جب خطیب بیٹھتا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں دعا مانگنا، ایک یہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی وہ وقت ہے جس میں اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا ہی قیمتی وقت ہے، مہینہ بھی بابرکت ہے، دن بھی بابرکت ہے۔ آج ہمارے درس کا آغاز تیسرے پارے سے ہوگا۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے درجات کو بیان فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ساتھ ہی ایک مشہور آیت مبارکہ ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، بڑی عظمتوں والی، رحمتوں والی اور برکتوں والی آیت مبارکہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ بس جو ہی مرے گا دنیا کی آنکھ بند ہوگی، سیدھا جنت میں چلا جاوے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ کثرت سے اسے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ ان کا معمول مبارک تھا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے، گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھے گا، رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھے گا، صبح تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ ابتدائی 4 آیات، الف لام میم 1، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین 2، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 4 آیات ابتدائی، اور ایک آیت الکرسی، یہ پوری ایک لمبی آیت ہے، اور آیت الکرسی کے بعد کی ساتھ والی 2 آیات لا اکراہ فی الدین سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، 4 ابتدائی آیات پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور اس کے ساتھ والی 2 آیتیں پڑھے، 3 ہو گئیں، کل 7 ہو گئیں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آخری رکوع ہے، 3 آیات وہ ہو گئیں، تو کل 10 ہو گئیں۔ جو ان 10 آیات کو رات کو گھر میں پڑھے گا، صبح تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس نام سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، وہ اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، آیت الکرسی میں موجود ہے۔ اس لیے بھائیو یہ آیت مبارکہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بھی مذکور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نگران مقرر فرمایا کہ رات کو آپ نے بیت المال کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ رات کو حفاظت میں تھے، اتنے میں ایک چور آیا اور چوری کر کے وہ جانے لگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، فوراً پکڑ کر باندھ دیا اور فرمایا کہ میں صبح تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دیا۔ دوسری رات ایسا ہی ہوا، پھر پکڑ کر باندھا، پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، پھر پکڑ کر باندھا اور فرمایا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے معمول بنا لیا ہے، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں چند ایسے کلمات بتلاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو گے تو تمہارے اور شیطان کے درمیان زمین سے لے کر آسمان تک ایک فولادی قلعہ بن جائے گا کہ تم شیطان کے وساوس سے بچ جاؤ گے، اس شرط پر تم مجھے چھوڑ دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات پوچھے تو اس نے یہی آیت الکرسی والی آیت مبارکہ بتلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو بذریعہ وحی اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ما قال اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی نے کیا کہا، تمہارے رات کے قیدی نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ جل جلالہ ہمیشہ ہمارا ایمان بڑھاتے ہی رہتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے یہ آیت مبارکہ مجھے بتائی، آیت الکرسی کا بتلایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال صادقا وکان کاذبا، قال صادقا وکان کاذبا، کہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، بات سچی کر گیا ہے۔ تو شیطان سے اور شیطان کے وساوس سے حفاظت کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ بڑی ہی مجرب ہے، اس لیے معمول بنائیں گھر میں سوتے وقت اس آیت مبارکہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھیں۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ ایک کے بدلے میں 7 گنا عطا فرمائے گا۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، کسان نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں گندم کی اگی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں 700 دانے، ڈالا ایک تھا اور ملے 700 ہیں، 699 گویا کہ اضافی مل گئے۔ تو جو 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ 7 گنا اجر عطا فرمائیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 گنا کا تو یہ اصول ہے، پھر جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ وہ لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جس کو مال دیا ہے نہ اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کی تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ غریب کو، فقیر کو، مسکین کو ہم زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ خیرات وغیرہ کے ساتھ اس کا تعاون کرتے ہیں، پھر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے
ہمارا کوئی پروگرام ہو، ہماری کوئی ہمارا پروگرام ہو، فنکشن ہو، یا ہم جب بھی بلائیں وہ فوراً ہماری بات پر لبیک کہتے ہوئے ضرور ہمارے کام آئے۔ ہم اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خیرات دیتے ہیں، لہذا ہمارے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو مال دیا، پیسہ دیا، صدقہ خیرات کیا تو اجر کے لیے کیا ہے، نہ یہ کہ اس سے کام لینے کے لیے کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قول معروف و مغفرہ، کہ میٹھا بول دینا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد پھر اس صدقہ دیے جانے والے کو تکلیف دی جائے۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دکھلاوے کے لیے، رعاء الناس، لوگوں میں واہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس چٹان کے اوپر مٹی جم گئی، دیکھنے والے نے سمجھا کہ اگر بارش ہوگی تو اس مٹی سے پھل پھول نکلیں گے، کھیتی ہو جائے گی، میرا بھلا ہوگا۔ لیکن بارش آئی، مٹی اتر گئی اور چٹان ہی باقی رہی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی مال خرچ کرنے والا اگر ریاکاری کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو مال ضائع ہو گیا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ انا اغنی الشرکاء، کہ میں شرکاء سے، شریکوں سے بے نیاز ہوں، جس کے لیے مال خرچ کیا تھا جا کر اسی سے اس کا اجر لے لو۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ سے بخل کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کی مثال ایسے ہے کمثل جنت بربوہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اور وہ اونچی جگہ پر ہو باغ، پھر موسلادھار بارش برسے، اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، تو اس کا پھل دگنا ہو جائے۔ بارش آئی، بارش سے پھل دگنا ہو گیا، بڑھ گیا۔ اگر بارش تیز نہ بھی آتی، ان لم یصبها وابل فطل، تو ہلکی سی پھوار ہی کافی تھی کھیتی کے اگنے کے لیے۔ تو مال تھوڑا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو ریاکاری کے لیے دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں خالص ہو جا، دین کا جو بھی کام کر اخلاص کے ساتھ کر، اخلاص کے ساتھ کر، تو تیرا تھوڑا عمل بھی تجھے کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا اللہ سود کو مٹاتے ہیں، سود کو مٹاتے ہیں، اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ بڑھتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے اور سود کم ہوتا ہے۔ سود سے مال ظاہراً بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقتاً سود بہت بڑی بیماری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بہت سارے مشاہدات فرمائے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، خون کی ایک نہر ہے، ایک آدمی اس میں نہر کے اندر ہے، کوشش کر کے کنارے پر آتا ہے تاکہ اس خون کی نہر سے باہر نکل آؤں۔ فرشتہ مقرر ہے، وہ فرشتہ پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ اس نہر میں چلا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا میں سود کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے۔ اس لیے بھائیو جتنی بھی شکلیں ہیں، آج کل بہت زیادہ شکلیں ہیں سود کی، جس میں یہ بیمہ پالیسیاں جتنی بھی ہیں، خواہ وہ گاڑی کی ہو، بہت سارے لوگ گاڑی کا بیمہ کرا لیتے ہیں کہ جی گاڑی کا نقصان ہوگا تو کمپنی بھرے گی۔ بھائی چیز آپ کی ہے، کیوں اپنی حلال کمائی سے لی ہوئی چیز کے استعمال کو اپنے لیے حرام کرتے ہو؟ لاکھ روپے بھر کر گاڑی لی اور پھر اس کا بیمہ کرا دیا، اب جب استعمال کرے گا تو استعمال کرنا حرام ہے، پیسہ بھی اپنا، گاڑی بھی اپنی، ایک عمل سے حلال چیز حرام ہو گئی۔ اسی طرح انعامی بانڈز جتنے بھی ہیں، لکی کمیٹیاں جتنی بھی ہیں، تو جتنی بھی یہ صورتیں ہیں لائف انشورنس کی، یہ ساری قطعاً حرام ہیں، قطعاً حرام ہیں۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوگی، حرام مال سے ہوگی، جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حلال کھانا ہے، اولادوں کو بھی حلال کھلانا ہے۔ جس اولاد کو حلال کھلائیں گے اسی سے فرما برداری کی توقع رکھیں، یہ نہیں کہ حرام مال کھائے اور وہ فرما بردار بنے۔ ای خیال استو محال استو جنو، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، غزوہ احد کے چند واقعات بھی بیان فرمائے، اور اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، جسے آیت شہادت بھی کہتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہود کے 2 عالم آئے مدینہ منورہ۔ مدینہ کی بستی میں جو ہی داخل ہوئے تو تورات کی علامات سے سمجھ گئے کہ یہ وہی بستی ہے جس میں آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال، انت محمد، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ دوسرا سوال، انت احمد، کیا آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ جل جلالہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ سب سے بڑی شہادت گواہی کون سی ہے؟ اللہ نے یہی آیت مبارکہ نازل فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ، دوسرے گواہ اللہ کے معبود ہونے کے وہ فرشتے ہیں، اور تیسرے گواہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، صاحب علم لوگ۔ بعد نے صاحب علم سے مراد انبیاء بھی لیے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی تو وہ کہنے لگے آمنا وصدقنا، ہم آپ پر ایمان بھی لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، واقعتاً آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے ساتھ اور اپنی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کو بھی ذکر کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے علماء کی فضیلت کا اظہار ہے، علماء کی فضیلت کا اظہار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا، من قرأ عند منامہ، جس نے سوتے وقت ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا، خلق اللہ 70,000 ملک یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، ایک بار جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ 70,000 فرشتے ایسے پیدا فرمائیں گے جو قیامت کے دن تک اس پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال نہیں، قیامت کے دن تک۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے سارے جو بت تھے بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت، خررن سجدا، وہ سجدے کی حالت میں نیچے گر پڑے۔ اور ایک اور فضیلت بھی بہت خوبصورت ہے اس آیت مبارکہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد، توجہ سے سنیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور ایک مرتبہ یہ والی آیت پڑھے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور قل اللہم، تھوڑی آیات آگے ہی آ رہا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ مشہور آیات ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، دوبارہ سن لیں۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ یہ آیت شہادت، اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ قل اللہم سے لے کر من تشاء بغیر حساب تک، جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا۔ تو ان آیات مبارکہ کی فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ سے اجازت مانگتی ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے ہم آپ کے نافرمان بندوں پر گر کر انہیں تباہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جو ان کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، یہ جو میں نے فضیلت آپ کو بتائی فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیات، جو انہیں فرض نماز کے بعد پڑھے گا، سب سے پہلا انعام میں یہ دوں گا، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ دوسرا انعام 70 بار روزانہ اپنی نظر رحمت فرماؤں گا، 70 بار روزانہ اپنی نظر رحمت فرماؤں گا، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام روزانہ 70 ضرورتیں پوری کروں گا، سب سے ادنا درجے کی ضرورت بخشش ہے، یہ سب سے چھوٹی ضرورت، اس سے بھی بڑی بڑی ضرورتیں اللہ پوری فرمائیں گے، تیسرا انعام۔ چوتھا انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہر دشمن سے حفاظت فرمائیں گے، ہر دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ 4 انعام ہیں، گویا کہ 4 آیات ہی ہو گئیں، 4 حصے ہو گئے، ایک حصہ فاتحہ سورہ فاتحہ، دوسرا حصہ آیت الکرسی، تیسرا حصہ یہ شہید اللہ والی آیت، اور چوتھا حصہ قل اللہم مالک الملک۔ 4 انعام اللہ کی طرف سے ملیں گے، جنت ٹھکانہ بن گیا، 70 بار اللہ نے نظر رحمت فرمائی، 70 حاجتیں پوری کی، ادنا درجے کی حاجت مغفرت ہے، چوتھا انعام اللہ ہر دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ شی بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ظاہراً چھوٹے ہیں، اسے کہتے ہیں عمل مختصر ثواب زیادہ، عمل مختصر ثواب زیادہ، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کی شان ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو کئی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، جو پہلے بتائیں آیت الکرسی کی فضیلتیں وہ بھی حاصل ہو گئی، اس فضیلت کے اندر بھی ہم شامل ہو گئے۔ تو کوشش کریں ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ پارا تو بہت لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ جو کچھ کہا سنا اللہ اسی پر بھی عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا کے بعد گشت ہوگا، تمام بھائیوں سے گزارش ہے گشت کے اندر بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل ابداننا بطاعتک، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔